السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردیوں کے دن تھے اور رات کا تقریباً 1 بج چکا تھا اور شہر کی گلیاں اور سڑکیں کسی لاوارث خواب کی طرح ویران پڑی تھی اور سڑک کے دونوں طرف سناٹا ایسا کہ جیسے وقت بھی چلتے چلتے کہیں تھک کر رک سا گیا ہو۔ میں اپنی گاڑی میں کیلا ہیٹر کی گرمی اور ریڈیو کی مدھم آواز میں الجھا ہوا بنا کسی منزل کے ایسے ہی چل رہا تھا، بس ذہن کے شور سے بھاگنے کے لیے۔ تبھی ایک دھندلے منظر میں میری گاڑی کی ہیڈ لائٹس کسی سائے پر جا ٹہری۔ ایک لڑکی 13-14 سال کی نہیں، شاید 20-21، جینز پہنی ہوئی، پرانا سا شال اوڑے، بال بکھرے ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ بالکل سڑک کے کنارے کھڑی تھی، جیسے کسی فیصلے کے دہانے پر ہو۔ میرے اندر تجسس جاگا، یا شاید کوئی اور جذبہ جس کا نام میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے گاڑی آہستہ کی اور شیشہ نیچے کیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ آواز میری اپنی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ چونکی نہیں، جیسے اسے پہلے ہی اندازہ ہو کہ کوئی رکے گا۔ پھر بہت آہستہ سے اس نے کہا، ماں کے کفن کے لیے پیسے چاہیے۔ میں تھوڑی دیر اسے گھورتا رہا، دل میں ایک طنزیہ سا کہکا گونجا، کیا زمانہ آ گیا ہے، سڑک پر کھڑی لڑکی اور یہ جملہ۔ میں نے سوچا یہ بھی کوئی نیا بہانہ ہے مانگنے کا۔ ماں، کفن، آنسو، سب ملا کر ایک جذباتی چال، اور پھر اسی پر جیسے میرے اندر کا غرور جاگ اٹھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر سچ ہے تو ناچ کر دکھاؤ۔ میں نے یہ جملہ کہتے وقت خود کو بڑا چالاک سمجھا۔ لڑکی نے پلکیں نہیں جھپکائیں۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ حیرت، صرف ایک خاموشی جو میرے کہکے سے کہیں زیادہ طاقتور تھی، جیسے وہ میری آنکھوں میں جھانک کر کہہ رہی ہو کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ تمہارے اندر کی گندگی ہے، تمہارے اندر کی برائی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی پلکیں جھپکائیں اور بس اتنا کہا، چلیں۔ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ چلیں ایک جملہ نہیں، ایک تھپڑ تھا، بنا چیخے، بنا ہاتھ اٹھائے۔ اس نے میرے غرور کو گرا دیا۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ چپ چاپ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ میں نے ری ویو مرر میں اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی، مگر کوئی التجا نہیں، کوئی رحم کی فریاد نہیں، صرف خاموشی۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام نورین ہے۔ اور کہاں رہتی ہو؟ جہاں ماں پڑی ہے۔ میں کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا مگر کچھ بھی کہنا بے معنی لگ رہا تھا۔ گاڑی ایک کلب کے باہر رکی۔ اندر روشنی، شور، کہکے اور وہی دنیا جس میں میں پلتا رہا۔ وہ دنیا جہاں لوگ صرف جسم دیکھتے ہیں، روح نہیں۔ یہاں ناچو، میں نے نیم طنزیہ انداز میں کہا، مگر اب میری آواز میں وہ طاقت نہیں تھی۔ وہ گاڑی سے اتری، سردی سے تھر تھر کانپ رہی تھی، مگر قدم مضبوط ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی نظریں اس پر جم گئی۔ مردوں کے چہرے پر وہی درندگی جو چمکتی روشنیوں میں چھپ جاتی ہے۔ وہ اسٹیج کے قریب گئی۔ کسی نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، میری مہمان ہے۔ اسٹیج پر موسیقی شروع ہوئی۔ روشنی اس کے چہرے پر پڑی، وہ دھیرے دھیرے حرکت کرنے لگی۔ اس کے جسم میں وہ روانی نہیں تھی جو ایک رقاصہ میں ہوتی ہے۔ اس کے قدم جھجک رہے تھے، جیسے ہر قدم اسے ماضی کے کسی درد میں لے جا رہا ہو۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے، کچھ نے نوٹ پھینکے، کچھ نے طنز کسے، لیکن میں بے حس بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر کوئی سوال جاگا، کوئی بے چینی، کوئی وہ جذبہ جو میں برسوں سے دبا چکا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے اسٹیج پر ناچتی وہ لڑکی نہیں، میرا اپنا ضمیر ہے جو میرے سامنے بے لباس ہو رہا ہے۔ رقص ختم ہوا، وہ خاموشی سے اسٹیج سے نیچے اتری، زمین سے نوٹ چنے اور میری جانب دیکھے بنا باہر نکلنے لگی۔ میں نے پیچھے سے آواز دی، دیکھا؟ جھوٹ بول رہی تھی۔ بھلا ماں کے مرنے پر ناچتا کون ہے؟ میرا لہجہ ہنسی سے لبریز تھا، مگر دل میں کہیں کوئی خلاصہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ رکی۔ اس کے قدم جو اب تک بوجھ ڈھو رہے تھے، ایک پل کو منچ بند ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے سر گھمایا، میری جانب دیکھا، اور آنکھوں میں وہ نمی نہیں تھی جو ہارنے والوں کی ہوتی ہے۔ وہ ایک اور قسم کی نمی تھی، جیسے وہ آنسو نہیں، سوال ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس میں التجا نہیں تھی، بس ایک ٹھہرا ہوا درد تھا۔ اس نے کہا، صاحب جی، میری ماں کو کاندھا دے دو، ورنہ ساری رات جنازہ باہر ہی پڑا رہے گا۔ میرے اندر کچھ تھم سا گیا، جیسے دل کی دھڑکن ایک پل کو رک کر اس جملے کو سنا ہو۔ میرے ہونٹوں پر موجود کہکا جو ابھی ابھی نکلنے کو تھا، وہ گلے میں اٹک گیا۔ پہلی دفعہ مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں کچھ ایسا دیکھ رہا ہوں جو میں سمجھنے کے قابل نہیں۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس کا سچ، اس کی خاموشی، اس کی تھکن، یہ سب کچھ مل کر میری ہنسی کو مار گئے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، ہونٹوں پر ایک جھوٹی مسکراہٹ واپس لاتے ہوئے کہا، اگر سچ میں تیری ماں مری ہے تو تجھے 10 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر بنا کچھ کہے مڑی اور باہر کی جانب چل دی، اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ایسے ہی مذاق میں مجھے لگا کہ جیسے میں کوئی فلم دیکھ رہا ہوں یا کسی کھیل میں شرکت کر رہا ہوں جس میں آخر میں سب ہنس پڑتے ہیں، مگر دل کا ایک کونا کہہ رہا تھا کہ یہ کھیل نہیں، یہ کوئی فریب ہے، کوئی کہانی جس کا آغاز تو ہو چکا ہے مگر انجام ابھی میرے اختیار میں نہیں۔ گاڑی کی طرف جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اس کے قدم اور بھی بوجھل ہو چکے تھے، جیسے وہ خود سے لڑ رہی ہو۔ یہ بات سچ ہے یہ نہیں جو میں نے کیا،
میں نے دروازہ کھولا، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ راستہ طے کرتے ہوئے ہم دونوں خاموش رہے۔ میری گاڑی کے ہیٹر سے نکلتی گرم ہوا ہمیں جسمانی طور پر تو گرم رکھ رہی تھی، مگر اس رات کی سردی میں کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو سانسوں کو بھی منجمد کر دیتا تھا۔ راستے پر وہ خاموش تھی، گاڑی میں موسیقی بند، ہیٹر کی گرمی مدھم ہو چکی تھی، اور ہم دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموشی بیٹھ گئی جو نہ اجنبیت تھی نہ قربت، بس ایک وزنی۔ سچ کی موجودگی میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں سے کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا، مگر وہ کھڑکی کے پار جھانک رہی تھی، جیسے شہر کی روشنیوں میں کچھ پرانی یاد کو تلاش کر رہی ہو، جیسے اسے پتا ہو کہ میں مذاق میں ساتھ آیا ہوں، مگر وہ بھی شاید سنجیدہ ہو چکی تھی، یا پہلے ہی سنجیدہ تھی۔ میری سانسیں بوجھل تھی اور دل میں کنجانی سی گھبراہٹ، شاید اس لیے کہ میں پہلی دفعہ کسی ایسی حقیقت کی طرف جا رہا تھا جسے میں نے ہمیشہ پیسوں کے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ شہر کی روشنی پیچھے رہنے لگی، سڑکیں تنگ ہوتی گئیں، آس پاس کے مکانات خستہ حال، بجلی کے تار لٹکتے ہوئے، اور ہر نکڑ پر ایک اجنبی آنکھ۔ گاڑی کچی سڑک پر ہچکولے کھانے لگی۔ میں نے نورین کی جانب دیکھا، اس کا چہرہ سپاٹ تھا، نہ کوئی ڈر نہ کوئی گھبراہٹ، جیسے وہ برسوں سے اسی راستے پر چل رہی ہو، روزانہ کسی جنازے کی جانب۔ پھر ہم ایک بوسیدہ دروازے کے سامنے رکے، میں نے گاڑی بند کی، دروازہ خود بخود کھل گیا، اندر سے کسی نے نہیں کھولا، وہ پہلے ہی آدھا کھلا ہوا تھا، جیسے کسی نے وقت کے سامنے ہتھیار ڈال دیا ہو۔ اندر داخل ہوتے خاص قسم کی بو تھی، بند کمرے کی، غربت کی، نمی کی اور موت کی۔ میرے قدم آہستہ پڑنے لگے، ایک چھوٹے سے صحن سے گزر کر ہم ایک تاریک کمرے میں داخل ہوئے، جہاں ایک پرانی چارپائی پر سفید چادر تنی ہوئی تھی، دونوں کے چہروں پر نہ آنسو نہ سوال، صرف ایک ساکت سی ویرانی تھی۔ میری آنکھیں چند لمحے چارپائی پر جمی رہیں، پھر نورین نے آہستہ بڑھ کر چادر کا ایک کونا ہٹایا، نیچے ماں کی لاش تھی، چہرہ پیلا، ہونٹ خشک، آنکھیں بند، لیکن چہرے پر ایسی تھکن کہ جیسے برسوں کی جدوجہد تھم گئی ہو، جیسے وہ عورت جو اپنی عمر غربت، بیماری اور عزت بچانے میں گزار گئی اب سکون میں ہو۔ میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے، مگر جسم حرکت نہیں کر رہا تھا، آنکھیں نمی سے بڑھنے لگی، مگر میں نے ان کو ضبط کیا۔ میرے جیسا مرد جو اپنی دنیا میں غصہ خرید لیتا ہے، دکھ کا سودا کرتا ہے، آج اس چارپائی کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ نورین کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، اس نے مجھے دیکھے بھی نہ کہا کہ کل رات جب ماں کو بخار ہوا تو دوائیں خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ میں نے قریبی دکان پر ادھار مانگا، مگر دکاندار نے نظر ایسے ڈالی جیسے قیمت کچھ اور مانگ رہا ہو۔ میں بھاگ گئی، رات بھر ماں کا جسم جلتا رہا، بچوں نے پانی پلایا مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ صبح سانس ٹوٹی اور میں سڑک پر آ گئی، جو بھوک اور ندامت سے پیدا ہوتی ہے، لیکن ساتھ ایک عجیب سی خودداری۔ بیٹی، میں نے گردن جھکائی اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرے دماغ میں شور مچنے لگا۔ جس لڑکی کو میں سڑک پر ایک بہانے باز، شاید جھوٹ بولنے والی یا پھر عام سی کہانی باز سمجھ کر ہنسا تھا، وہ اب میرے غرور کے سامنے آئینہ رکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں سینکڑوں جھوٹ دیکھے، سینکڑوں فریب، لیکن آج پہلی دفعہ ایک سچ نے مجھے خاموش کر دیا۔ نورین نے پھر بات شروع کی۔ ابا ہمیں بچپن میں چھوڑ گیا تھا، ماں نے درزی کا کام کیا، گھروں میں صفائیاں کی، لوگوں کے کپڑے دھوئے، اور ہمیں کبھی بھی کسی کے دروازے پر بھیک مانگنے نہیں بھیجا۔ میں نے اس کی آنکھوں کی جانب دیکھا، اور ان میں روشنی نہیں تھی، لیکن وہ خالی بھی نہیں تھی، جیسے وہ آنکھیں اب خواب نہیں دیکھتی، صرف حقیقت کو گنتی ہیں۔ ہر دن، ہر رات، ہر وہ پل بچے خاموشی سے اپنی ماں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں ابھی موت کا مفہوم مکمل طور پر سمجھ نہیں آیا تھا، یا شاید وہ سمجھ چکے تھے لیکن برداشت کی عادت ہو چکی تھی۔ نورین کی باتوں میں اب بھی کوئی جھکاؤ نہیں تھا، کوئی منت نہیں تھی، نہ ہی کوئی الزام، وہ بس سچ کہہ رہی تھی۔ وہ سچ میری ہڈیوں میں اتر رہا تھا۔ کل رات جب میں گھر آئی، ماں نیم بے ہوش تھی۔ میں نے سارا دن فاقے میں گزارا، اماں کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنے آپ کے۔ اس نے یہ جملہ کہتے ہوئے میری جانب دیکھا، میں نے نظر چرائی۔ وہ پل ایسا تھا کہ جیسے کسی نے میرے اندر پتھر مارا ہو۔ وہ لڑکی جسے میں نے تماشا سمجھا، ناچنے کو کہا، جس کی مجبوری پر میں ہنسا، وہ آج مجھ سے بڑی نکلی، کردار میں، وقار میں، انسانیت میں۔ اس نے اپنے ضمیر کی آخری حد تک جا کر ماں کے جنازے کے لیے ناچ لیا، لیکن اپنی ماں کو کفن دینے کی خاطر کسی مول کا سودا کیے بنا میں خود کو حقیر محسوس کرنے لگا۔ میری امیری، میرے الفاظ، سب کچھ بے معنی ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن وہ خاموشی سوال کر رہی تھی، مجھ سے، میرے وجود سے، میرے انداز سے۔ نورین نے چادر دوبارہ لاش پر ڈال دی اور بچوں کے قریب بیٹھ گئی۔ میں کرسی سے اٹھا، آہستہ آہستہ دروازے کی جانب بڑھا، کچھ پل رکا، پھر پلٹا اور ایک آخری دفعہ اس کمرے کو دیکھا، اور وہی میرے غرور کا جنازہ اٹھ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ماں کے کفن کی قیمت، یا شاید میری انا کا کفن اس دن گنا جا چکا تھا۔ میں دروازے پر کھڑا تھا، لیکن قدم جیسے آگے بڑھنے سے منع کر رہے تھے۔ کمرے میں وہی خاموشی گونج رہی تھی، مگر اب وہ خاموشی میرے اندر بول رہی تھی۔ میں نے ساری زندگی جھوٹ، چلاکی، مکر و فریب، کاروبار اور فائدے میں گزاری،
لوگوں کو پرکھا، خریدنے اور بیچنے کا ہنر سیکھا، مگر آج پہلی دفعہ کسی انسان کی سچائی کے سامنے کھڑا تھا، ننگا اور بے بس۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرے جیسے مرد ہمیشہ بڑے بول بولتے ہیں، مگر جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو لفظ دگا دے جاتے ہیں، دھوکہ دے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ میں نورین کے قریب آیا، جو ابھی بھی زمین پر بیٹھی بچوں کے بال سہلا رہی تھی۔ ان بچوں کی آنکھوں میں وہ خاموشی تھی جو چیخوں سے زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ میں نے چپ چاپ اپنی جیب سے چیک بک نکالی، قلم نکالا اور کچھ لکھنے لگا۔ ہاتھ میرے مسلسل کانپ رہے تھے۔ 10 لاکھ کا چیک جو میں نے طنز میں کہا تھا، اب وہ حقیقت بن رہا تھا، اور ہر ہنسا میرے غرور کی لاش پر لکھی جانے والی لکیر لگ رہا تھا۔ چیک بک میں نے آہستہ سے نورین کی جانب بڑھایا۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، بچوں کے ساتھ لگی رہی۔ میں نے چیک بک اس کے سامنے رکھا۔ اب اس نے آہستہ سے چیک کو دیکھا، پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کے سوال نے میری ہڈیوں میں سنسنی دوڑا دی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر لفظوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ شاید اسی کو شرمندگی کہتے ہیں، جو لفظوں کو بھی جلا دیتی ہے۔ میری نظر جھک گئی۔ میں وہ مرد نہیں رہا تھا جو شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ میں اب ایک مجرم تھا، اس پل کا مجرم جب میں نے اس لڑکی کو انسان کی بجائے تماشا سمجھا۔ نورین نے چیک اٹھایا، اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بچوں کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے کہا، یہ تمہارے ابو کے لیے ہے۔ بچوں نے چیک کو نہیں دیکھا، وہ تو اب بھی اپنی ماں کے جسم کو دیکھ رہے تھے، جیسے کوئی معجزہ ہو جائے۔ میں کمرے کے کونے میں پڑی پرانی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے میں اپنے آپ سے، اپنی پچھلی زندگی سے، ہر اس فیصلے سے جو پیسے کی بنیاد پر کیا، ان سب سے شرمندہ ہو چکا تھا۔ میرے سامنے ایک لڑکی تھی جو فاقوں میں پلی، محنت کی، سچ بولی، اور جب کوئی راستہ نہ رہا تب بھی جھکی نہیں، ناچنے پر آمادہ ہوئی، مگر اپنی شرطوں پر۔ اس کے وجود میں کیسا غرور تھا جو میری ساری دولت سے قیمتی تھا۔ میں نے بچپن سے سیکھا تھا کہ عزت دولت سے آتی ہے۔ آج پتہ چلا کہ عزت اس لمحے جنم لیتی ہے جب انسان اپنی بے بسی میں بھی جھکتا نہیں، خود کو بیچتا نہیں۔ نورین نے کچھ دیر بعد خاموشی سے بچوں کو اٹھایا، انہیں گلے سے لگایا۔ ماں کے کفن کا بندوبست ہونا تھا، تدفین کے لیے مدد نہیں مانگ رہی تھی، نہ مجھ سے نہ باہر کی دنیا سے، وہ خود ہی سب کچھ کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، امام صاحب کو بلایا جائے۔ اس نے سر ہلایا۔ پاس کی مسجد میں جاتے ہیں، امام صاحب نیک ہیں، ماں کو جانتے ہیں۔ میں مسجد کے اور مولوی صاحب کو جنازے کی خبر دی۔ میری آواز بھری ہوئی تھی۔ امام صاحب نے بتایا کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں انہیں الوداع کہہ کر بھاری قدموں کے ساتھ واپس آ گیا۔ کمرے کا منظر بے حد تکلیف دہ تھا۔ نورین نے ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ کر آہستہ سے دعا پڑھنی شروع کی۔ اس کی زبان میں لرزش تھی، لیکن لفظ ٹھیک تھے، جیسے وہ ماں کو آخری دفعہ الوداع کہہ رہی ہو۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ ہمارے عقائد، ہماری زبان، ہماری تہذیب، ہماری تعلیم سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کردار سے زندگی کا درس دیتے ہیں۔ کمرے کے باہر اندھیری گلی خاموش تھی، مگر اندر کی ہر سانس کی آواز اب بلند لگ رہی تھی۔ بچوں کی سسکیاں، نورین کی دعائیں، اور میرے اندر کا وہ شور جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ امام صاحب آ چکے تھے، ایک نورانی چہرہ، سادہ لباس، اور نظر میں وہ مہربانی جو الفاظ سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ وہ لاش کے قریب آئے، سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ میرے لیے سب نیا تھا۔ میں جنازوں میں صرف رسمی طور پر شریک ہوا تھا، کبھی ان کی گہرائی نہیں دیکھی تھی، مگر آج میں ہر لفظ، ہر حرکت کو محسوس کر رہا تھا، جیسے میں لاش کے سامنے نہیں، اپنے نفس کے کفن میں لپٹا ہوا کھڑا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد چند پڑوسی بھی آ گئے۔ خاموشی سے جنازے کی تیاری شروع ہوئی۔ کوئی خاندان لے آیا، کوئی پانی، کوئی سفید کپڑا، سب کچھ اتنی سادگی سے ہو رہا تھا جیسے زندگی کا سارا بوجھ آخری پل میں بے وزن ہو جاتا ہے۔ جب لاش کو اٹھایا گیا تو نورین نے آخری دفعہ ماں کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں برسنے کو تھی، مگر وہ ضبط کیے کھڑی تھی۔ اس نے ماں کی پیشانی کو بوسہ دیا اور سر جھکا لیا۔ میں پہلی دفعہ زندگی میں کسی لاش کو کاندھا دینے آگے بڑھا۔ امام صاحب نے پوچھا، رشتہ؟ میرے ہونٹوں پر کچھ نہیں آیا۔ لمحہ بھر کو سوچا، جھوٹ بول دوں، کوئی نام رکھ دوں، مگر پھر دل سے ایک آواز نکلی، انسانیت۔ امام صاحب نے خاموشی سے سر ہلایا اور میں کندھے کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس لاش کو اٹھانے لگا۔ پہلی دفعہ کسی بوجھ کو دل سے اٹھایا۔ آسمان پر ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ زمین گیلی، اور وہ فاصلہ جو میں نے خود اپنے اور سچائی کے درمیان کھڑا کیا، اور پھر ہمارے جنازے کے ساتھ نکل پڑے، بوجھ کے ساتھ سچ کی راہ پر اس عورت کو دفن کرنے جس کی بیٹی نے میرے وجود کو دفن کر دیا۔ ہم خاموشی سے گلیوں سے گزر رہے تھے۔ جنازہ ہمارے کاندھوں پر تھا، مگر اصل بوجھ میرے سینے پر تھا۔ مسجد قریب تھی، امام صاحب آگے چل رہے تھے، ان کے ہاتھ مسلسل ورد میں ہل رہے تھے، ان کے چہرے پر روشنی تھی اور ایسا سکون جو میرے اندر کہیں نہیں تھا۔ جب ہم مسجد کے احاطے میں داخل ہوئے تو کچھ اور لوگ بھی آ گئے، کوئی انجان چہرے، کوئی محلے دار، اور چند عورتیں جو باہر سے دیکھ رہی تھی۔ ہر ایک کی نظر بار بار نورین پر جا رہی تھی، جو چادر لپٹے ساکت خاموش کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو نہیں تھے، جیسے وہ خود کو اجازت ہی نہیں دیتی کہ روئے۔
وہ ماں کے چہرے پر آخری دفعہ نگاہ ڈال چکے تھے اور اب اس کا وجود صرف ایک فرض کی ادائیگی بن چکا تھا۔ نماز جنازہ شروع ہو گئی۔ میں صف میں سب کے ساتھ کھڑا، مگر میرے دل میں جو دعا تھی وہ زبان پر نہیں آ رہی تھی۔ میرے الفاظ اندر کہیں الجھ چکے تھے۔ دل کی زبان بس اتنا کہہ رہی تھی کہ اگر معافی کا کوئی در ہے تو وہ آج کھل جائے۔ اگر کوئی دوسرا موقع ہوتا ہے انسان بننے کا تو شاید وہ یہی لمحہ ہے۔ جب قبر کی جانب روانگی ہوئی، میں نے دوبارہ کندھا دیا۔ کچی زمین، تھوڑی سی بارش اور وہ خاموشی جس میں صرف قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ قبر تیار تھی۔ جیسے ہی لاش نیچے اتاری گئی، نورین نے ایک پل کو زمین کی جانب دیکھا اور اس کی پلکیں کانپ گئیں۔ شاید یہی وہ پل تھا جب ضبط کی آخری لکیر ٹوٹی، ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹا اور زمین پر گر گیا۔ ایک خاموش گواہی۔ دفن کا عمل مکمل ہوا۔ امام صاحب نے مختصر سی دعا کی اور لوگ ایک ایک کر کے واپس جانے لگے۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ میرے قدم زمین سے چپک گئے تھے۔ میں چاہتا تو فوراً نکل سکتا تھا، واپس جا سکتا تھا اپنی دنیا میں، گرم کپڑوں، مہنگے کمرے اور بنا درد کی راتوں میں، مگر نہیں۔ میرے اندر کچھ کہہ رہا تھا کہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ نورین قبر کے نزدیک ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ دونوں بچے اس کے قریب آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اس نے انہیں اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ ان میں سے چھوٹے بچے نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ میں تھوڑا قریب ہوا اور سن سکا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر بس اتنا کہا، وہ نہیں آئیں گے، مگر اب ہمیں خود سب کچھ بننا ہے۔ میں نے پیچھے ہٹ کر ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کر یہ سب دیکھا۔ میرا دل جیسے خود سے سوال کر رہا تھا، میں کیا تھا؟ ایک امیر انسان یا صرف ایک خالی خول جو سالوں سے بے حسی کا لباس پہنے جی رہا تھا؟ وہ پل جب بچے نے ابو کے بارے میں پوچھا، میں چاہتا تھا کہ کچھ کہوں، کوئی وعدہ کر دوں، کوئی سہارا دے دوں، کوئی تسلی دے دوں، مگر میرے اندر اب بھی ہچکچاہٹ تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ سمجھے میں کچھ خریدنے آیا ہوں۔ آج نہیں، آج میں صرف انسان بننا چاہتا تھا، نہ خریدار نہ مالک۔ میں نے واپسی کی راہ لی۔ قدم لرزے، دل بوجھل۔ گاڑی تک پہنچا، دروازہ کھول اور اندر بیٹھ کر ایک لمبی سانس لی، اور سانس میں بھی اس کی خوشبو باقی تھی، وہی خوشبو جو وہ ساتھ لائی تھی۔ میں نے کچھ لمحے کے لیے گاڑی کا انجن بند رکھا، روشنیوں سے دور دھند میں لپٹا۔ وہ علاقہ میرے ذہن میں گونج رہا تھا، ہر گلی، ہر اینٹ، ہر لمحہ۔ پھر اچانک جیسے کسی نے میرے اندر کا پردہ ہٹا دیا ہو، میں نے سائیڈ مرر میں خود کو دیکھا۔ وہ شخص جو اب سے چند گھنٹے پہلے تک شہر کا ایک اور بے حس امیر تھا، اب آنکھوں میں ایک اجنبی سی نمی لیے کچھ اور بننے کی خواہش لے کر بیٹھا تھا۔ شاید پہلی دفعہ، صرف پہلی دفعہ میں نے خود کو دیکھا جیسا میں تھا، نہ جیسا دنیا کو دکھایا۔ اس رات میں اپنے گھر واپس نہیں گیا۔ میں نے گاڑی شہر کے ایک پارک کے باہر روکی، سیٹ پر لیٹ کر آسمان کی جانب دیکھا۔ دھند آسمان کو بھی چھپا رہی تھی اور میں صرف سانسیں گن رہا تھا۔ آج میں مر تو نہیں رہا تھا، مگر جیسے میرے اندر کچھ مر چکا تھا جو صرف اپنے فائدے، اپنی خواہش، اپنی جیت کے گرد گھومتا تھا۔ وہ مر گیا، اور جو باقی بچا تھا وہ کچھ نیا تھا، کچھ خاموش، کچھ شرمندہ، مگر شاید زندہ۔ سورج نکلنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے فون نکالا، کئی مس کال سی، زیادہ تر دوستوں کی، 2-3 میٹنگز کی اور ایک اس عورت کی جو خود کو میری زندگی کا حصہ کہتی تھی، مگر میری روح سے کبھی واقف نہیں ہو سکی۔ میں نے سب کالز نظر انداز کی، فون بند کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے وہ چہرہ سامنے آ گیا، نورین۔ کچھ کہہ نہیں رہا تھا، بس مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایک ایسا سکون جو میرے ہنگامہ برے وجود کو آہستہ آہستہ کھا رہا تھا۔ میں نے کروٹ بدلی، سیٹ پر خود کو سمیٹا، جیسے خود سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ضمیر کی آنکھیں تو بند ہی نہیں ہوتی۔ وہ تمہیں تب بھی دیکھتی ہیں جب تم خود کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ صبح کی پہلی کرن ابھی نہیں پھیلی تھی، مگر آسمان کی سیاہی اب نیلاہٹ میں ڈھلنے لگی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور بنا سوچے سمجھے نورین کے گھر کی جانب واپس چل پڑا۔ راستے میں سڑک پر زندگی لوٹنے لگی تھی۔ اخبار فروش، دودھ والے، بچے بستے کمر پر ڈالے اسکول کی جانب جاتے ہوئے، سب کچھ معمول پر تھا، مگر میرے اندر کا دن وہی رات تھا۔ وقت کے تھمنے کا گمان تھا۔ جب میں اس گلی میں پہنچا تو سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا، وہی دیواریں، وہی نمی، وہی خاموش کھڑکیاں۔ گیٹ پر دستک دینے سے پہلے میں ایک پل کو رکا، جانے کیوں دل میں جھجک سی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ نورین سامنے کھڑی تھی، چہرے پر نیند کی لہر اور آنکھوں کے گرد ہلکے اور گہرے ہو چکے تھے، مگر وہ اب بھی وقار کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ؟ اس کے لہجے میں حیرت کم، سوال زیادہ تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ماں کی فاتحہ پڑھنی تھی، بچوں سے ملنا تھا نا۔ اس نے نہ راستہ روکا نہ راستہ دیا، بس خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں اندر آیا تو کمرے میں ماں کی چارپائی جا چکی تھی۔ ایک نیا سا سکون تھا، لیکن وہ خالی جگہ چیخ رہی تھی۔ بچے کونے میں بیٹھے تھے، چھوٹا والا فرش پر چاک سے کچھ بنا رہا تھا۔ ایک گھر، ایک سورج اور 3 آدمی۔ میں نے جھک کر دیکھا، ایک سوال سا پیدا ہوا، مگر خاموشی کو توڑنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ نورین نے پانی کا گلاس لا کر میز پر رکھا۔ میں نے شکریہ کہا اور پہلی دفعہ دیکھا کہ وہ میرے قریب بیٹھنے کی بجائے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ ایک فاصلہ تھا،
جو واضح طور پر بالکل ٹھیک بھی تھا۔ میں نے خود سے ایک وعدہ کیا کہ اب اس سے اس فاصلے کا احترام کیا جائے گا، نہ رحم کے جذبے سے، نہ کسی دعوے سے، بس اس کی انسانیت کے اعتراف کے طور پر۔ میں نے آہستہ سے بات شروع کی، اگر تم اجازت ہو تو بچوں کو اسکول میں داخل کروا دوں۔ وہ میری جانب پلٹی، آنکھوں میں وہی پرانی روشنی جو اب دھندلا چکی تھی۔ یہ ان کے باپ نے بھی کہا تھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر وہ ایک دن چلا گیا اور کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ میرے پاس جواب نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ لفظ اس پل جھوٹ لگتے ہیں۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ میں تمہارے باپ جیسا نہیں ہوں۔ شاید خود بھی ویسا نہ رہا جیسا پہلے تھا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کی ماں اب میں ہوں اور یہ میرے فیصلے ہوں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہی وہ جملہ تھا جس کا میں انتظار کر رہا تھا، اس کے اختیار کا اعلان۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کچھ پل دیکھا۔ اس لمحے میں جو خاموشی تھی وہ سب سے بلند آواز تھی۔ اس میں ماضی کی پشیمانی، حال کی تھکن اور مستقبل کا اندیشہ چھپا تھا، مگر ایک نیا رشتہ بھی جنم لے رہا تھا، بے نام مگر سچائی سے بھرا۔ پھر میں بچوں کے قریب گیا، ان سے مسکراتے ہوئے ملا۔ شاید انہیں اس پل مجھ میں کوئی خوف نظر نہیں آیا، کوئی سودا محسوس نہیں ہوا، بس ایک چہرہ جو ان کی ماں کے دکھ کا گواہ بن چکا تھا۔ جب میں جانے لگا، نورین دروازے پر آئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر ڈالی، نہ رکی نہ رخصت کیا، بس ایک خاموش اجازت دی۔ اور میں پہلی دفعہ کسی کے دل سے دیا گیا وہ اشارہ لے کر واپس پلٹا، جس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ میری دنیا اب بھی وہی تھی، شیشوں سے بنی عمارتیں، لمبی کاریں اور مصنوعی چہروں کی محفلیں، لیکن اب میری آنکھیں ان سب میں ایک خلا دیکھنے لگی تھی۔ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا، اصل روشنی وہاں ہے جہاں اندھیرے سے جنم لیتی ہے، اور جو دل اندھیرے میں کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے وہی روشنی بن جاتا ہے۔ اور شاید میں بھی اب روشنی کی تلاش میں ہوں۔ دفتر واپس آ کر میں نے دروازہ بند کیا، پردے گرا دیے اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ پورا کمرہ قیمتی فرنیچر، خوشبودار موم بتیوں اور آرٹ پینٹنگ سے سجا ہوا تھا، مگر آج سب بے معنی لگ رہا تھا۔ میز پر پڑے لیپ ٹاپ کی اسکرین جگمگا رہی تھی، جیسے مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن میں اس کی جانب دیکھ بھی نہیں پایا۔ دیوار پر لگا کیلنڈر، خاموشی سے اگلے دنوں کی جانب آنے والا وہ امتحان۔ میں نے میز کی دراز کھولی، اندر سے وہی چیک بک نکالی جس کا ایک پتا میں نے نورین کو دیا تھا، باقی چیک خالی تھے۔ ایک ایک چیک مجھے اپنے گناہوں کی فہرست لگنے لگا۔ میں نے کاغذ نکالا اور بے خیالی میں لکھنا شروع کیا۔ ہاتھ خود بخود حرکت کر رہا تھا۔ بچوں کے اسکول کا بندوبست، نورین کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ، 3 سال کا مالی تحفظ، مگر بنا کسی احساس کے، بنا کسی قیمت کے۔ میں نے جملے مکمل کیے، پھر رک کر خود سے سوال کیا، کیا یہ واقعی تلافی ہے یا صرف ضمیر کی خاموش رشوت؟ میں جانتا تھا کہ کچھ بھی کر لوں اس رات کے طنز کو مٹا نہیں سکتا، اس کے قدموں کی لرزش یا اس کے سوال کی گونج کو۔ یہ کفن کی قیمت ہے یا میری عزت کی؟ فون کی گھنٹی بجی، اسسٹنٹ کا نام چمک رہا تھا۔ میں نے کال ریسیو کی۔ وہ کسی میٹنگ کی یاد دہانی کروا رہا تھا، کسی کلائنٹ کے ساتھ جو میرے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا، آج سب کینسل کر دو، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ وہ حیران ہوا، لیکن میرے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اس نے سوال نہیں کیا۔ میں نے اپنی پرانی ڈائری کھولی، وہ جو برسوں سے بند پڑی تھی۔ اس کے صفحات پر کبھی خواب لکھا کرتا، لیکن وقت کے ساتھ وہ سب کاروباری حساب کتاب میں بدل گیا۔ میں نے پہلا صفحہ کھولا اور نیا عنوان لکھا، روشنی کی تلاش۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اسسٹنٹ اندر آیا اور ایک فائل میرے سامنے رکھ لی، مگر جانے سے پہلے وہ رکا اور آہستہ سے بولا، سر آپ ٹھیک ہیں؟ آج آپ کچھ الگ الگ لگ رہے ہیں۔ میں نے سر ہلایا، بس شاید اب میں ٹھیک ہونا شروع ہو رہا ہوں۔ وہ چلا گیا اور میں فائل کھولے بنا کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ باہر دن نکل چکا تھا، سورج روشنی پھیلا رہا تھا، مگر میری آنکھیں کسی اور منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچی گلیاں، وہ سادہ گھر، وہ لڑکی جس کی خاموشی میرے شوق کھا گئی۔ اس شام میں دوبارہ نورین کے دروازے پر گیا۔ ہاتھ میں کوئی تحفہ، کوئی چیک، کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف ایک سفید لفافہ جس پہ بچوں کے اسکول کی تفصیلات۔ نورین نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر ایک پل کو ٹھہر گئی۔ اس دفعہ اس کی آنکھوں میں سوال نہیں، ایک خاموش تسلیم تھی۔ میں نے لفافہ اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا، یہ سب تمہارے کنٹرول میں ہے، میں بس تمہارے قدموں کے نیچے سے وہ زمین نکالنے نہیں چاہتا جس پہ تم کھڑی ہو۔ وہ خاموشی سے لفافہ لے کر چلی گئی، پیچھے دروازہ بند نہیں کیا۔ یہ اس کی جانب سے دیا گیا وہ اعتماد تھا، وہ بھروسہ تھا جو لفظوں میں نہیں، وقت میں جنم لیتا ہے۔ بچوں کی ہنسی اندر سے آ رہی تھی، وہ کھیل رہے تھے، شاید تھوڑا سا بھروسہ ان کی فضا میں شامل ہو چکا تھا۔ میں مڑا اور سڑک پر نارنجی رنگ پھیل رہا تھا۔ میں نے پہلی دفعہ اس رنگ کو محسوس کیا، وہ جو نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں، وہ جو صرف ان لمحوں میں جنم لیتا ہے جب کوئی اپنے اندر کی روشنی سے ٹوٹ کر جڑنے لگتا ہے۔ اور اب میں جڑنے لگا تھا اپنے اندر سے، اس بے حس وجود سے جو برسوں تک صرف کماتا رہا، جیتا نہیں۔ نورین، اس کی خاموشی، اس کا سچ، وہ اب ایک عادت بن چکا تھا، ایک شیشہ جس میں خود کو دیکھے بنا چین نہیں آتا تھا۔ اور میں روز اس شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا اور کچھ اور انسان بنتا چلا جاتا،
رات آئی مگر ویسی نہیں تھی جیسے پہلے آتی تھی۔ پہلے وہ لمحہ تھی سکون کا، سست روی کا، خود کو بلانے کا، اب وہ ایک سوال بن کر اترتی تھی میرے دل، میرے ذہن، میرے نفس پر۔ ہر دفعہ جب میں آنکھیں بند کرتا ایک سفید چادر میرے سامنے لہرا جاتی، ہر دفعہ نورین کی وہ نظریں، وہ سوال میری ہنسی کے بیچ میں آ کھڑے ہوتے، یہ کفن کی قیمت ہے یا میری عزت کی؟ یہ ایک سوال نہیں، ایک آئینہ تھا۔ میں دن بھر مصروف رہتا، فائلز، میٹنگز، معاہدے۔ لوگ اب بھی ویسے ہی سلام کرتے تھے، ویسے ہی جھکتے تھے، لیکن اب میرا دل تھا کہ ایسا سب کچھ اب نہ ہو۔ ایک دن میرا پی اے بڑی خوشی سے میرے کیبن میں آیا، ایک نئی ڈیل کا خاکہ لے کر، بہت بڑی انویسٹمنٹ، فائدہ ہی فائدہ۔ میں نے اس کی بات سنی، سارا تجزیہ دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، اس ڈیل میں اگر کسی مزدور کو اس کا حق نہیں ملتا تو یہ ڈیل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ حیران ہوا، سر یہ بزنس ہے، یہ احساس نہیں فائدہ دیکھا جاتا ہے۔ میں مسکرایا، پہلے میں یہی سمجھتا تھا، اب بس ایک عورت کی آنکھیں دیکھ لی ہیں جو فائدے سے بڑی تھی۔ وہ خاموشی سے چلا گیا اور میں کھڑکی کی جانب مڑ کر شہر کو دیکھنے لگا، وہی شہر جو ہر دن کچھ بیچتا ہے، کچھ خریدتا ہے، مگر ضمیر نہیں سنتا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ شہر نورین جیسے کتنے چہروں کو نگل چکا ہوگا، کتنی سفید چادریں ہوں گی جو تماشے میں بدل گئی ہوں گی کیونکہ کوئی ہنسا، کسی نے طنز کیا اور کوئی پلٹ کر نہیں آیا۔ اس شام میں نورین کے دروازے پر نہیں گیا، بس اس کی گلی سے گزرا، دور سے دیکھا بچے دروازے کے باہر کھیل رہے تھے، ان کے کہکے اب سچ تھے، پہلے کی طرح مصنوعی سہمے ہوئے ڈرے ہوئے نہیں۔ ایک لمحے کو ان کا ہنسنا میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی تائید بن گیا کہ شاید میں اب کچھ صحیح کرنے لگا ہوں۔ میں اگلے روز اسکول گیا، پرنسپل سے ملا، بچوں کی تعلیم، نورین کی خواہشات، سب پر بات کی، انہیں بتایا کہ یہ صرف عطیہ نہیں، ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نورین خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور اس کے بچے یہ جانیں کہ دنیا صرف اندھیری نہیں، کچھ چراغ بھی ہوتے ہیں۔ اسی شام نورین خود دفتر آئی، خاموشی سے دروازے پر کھڑی رہی۔ میں نے اسے اندر بلایا، بیٹھنے کا کہا، پانی پوچھا، اس نے کچھ نہیں کہا، بس وہی سفید لفافہ اس نے ہاتھ میں پکڑا تھا جو میں نے اسے دیا تھا، اس میں وہ صفحہ اب بھی خالی تھا۔ میں نے دیکھا، پھر اس کی جانب، وہ بولی، میں خود لکھنا چاہتی ہوں لیکن اپنے لفظوں میں، کسی کے دیے کاغذ پر نہیں۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا، یہی تو چاہتا ہوں کہ تم خود طے کرو اپنی راہ۔ نورین کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میں سلائی سیکھنا چاہتی ہوں، ماں کے کپڑے سیتے سیتے بچپن گزارا ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ اب میں اوروں کے کپڑے بھی سلائی کروں۔ میں نے مسکرا کے کہا، تو پھر کل سے تمہارے لیے ایک استاد ہوگا اور وہ کام جو تمہاری مہارت کو معاش میں بدلے گا۔ وہ جانے لگی تو رک کر بولی، صاحب جی آپ بدلے ہیں؟ میں نے حیرت سے جواب دیا، نہیں، میں بس وہی ہوں جو کبھی کہیں دفن ہو گیا تھا۔ تم نے نکال لیا؟ وہ کچھ نہیں بولی، صرف سر ہلایا اور چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا، مگر دل میں ایک نئی، اس کی محنت کی خبر سے شروع ہوتا اور رات بچوں کے اسکول سے واپسی کی تصویروں پر ختم۔ میں ان سب کا حصہ نہیں تھا، بس ایک تماشائی تھا، مگر اس دفعہ خوشی سے ان کی ہنسی، ان کی کتابیں، ان کے دوپٹے، وہ سب اب زندگی تھے، اصلی، سچے اور روشن۔ اور نورین، وہ اب صرف ایک کہانی نہیں ہے، ایک طاقت بن چکی ہے۔ وہ ہر دن کچھ نیا سیکھتی، کچھ نیا بناتی اور ہر قدم اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑتی۔ اس کی آنکھوں میں اب خواب بھی تھے اور روشنی بھی، اور میں ہر دن اس روشنی کے تھوڑا اور قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وقت جیسے دھیرے دھیرے اپنے پٹ سمیٹنے لگا، اب ان میں ایک اور آہستہ راگ شامل ہو چکا تھا، نورین کی خاموشی کا، بچوں کی مسکراہٹ کا۔ دن فیکٹری کی نئی پالیسیوں میں گزرتا، راتیں ڈائری کے صفحوں پر۔ میں ان دنوں کو گننے لگا تھا جب میں نے نورین کو آخری دفعہ دیکھا، اس کے بچوں کے اسکول کی رپورٹ پر دستخط کیے اور ان کے چہرے پر وہ معصوم روشنی دیکھی جو خالص یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک دن اس کی جانب سے ایک پیکٹ آیا، اندر ایک سفید کپڑے سے سجی ہوئی قمیص تھی، ہلکی سلائی، نہایت نفیس انداز، اور ساتھ ایک پرچی، پہلا لباس جو میں نے اپنی پہلی کمائی سے بنایا، امید ہے پہنیں گے نورین۔ میں نے وہ قمیص ہاتھ میں لی اور انگلیوں میں کپڑے کی نرمی نہیں، اس کی محنت محسوس ہوئی۔ میں نے پہلی دفعہ اپنے کسی قیمتی ڈریس شرٹ کی بجائے وہ قمیص پہن کر آفس کیا اور سب نے حیرت سے دیکھا، سر آج تو بہت الگ الگ لگ رہے ہیں۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، آج میں خود لگ رہا ہوں۔ پھر میں نے آفس کے بورڈ روم میں ایک نیا فیصلہ رکھا، ملازمین کی تنخواہیں دوبارہ ترتیب دی جائیں، چھوٹے کارکنوں کو طبی سہولیات دی جائیں اور ہر سال ان کے بچوں کے لیے اسکالرشپ پروگرام شروع کیا جائے۔ کچھ لوگ حیران ہو گئے، کچھ نے اعتراف کیا، لیکن میں جانتا تھا یہ فیصلہ کسی حساب کتاب کی بنیاد پر نہیں، کسی قرض کی ادائیگی پر تھا، وہ قرض جو نورین کی آنکھوں سے میری روح پر چڑھ گیا۔ اس رات میں پھر نورین کے محلے کی جانب گیا، لیکن گاڑی نہیں لی، پیدل چلا گیا۔ سڑک کی دھند، گلی کے کچے راستے اور وہ روشنی جو دور نورین کے گھر کے باہر جلتی تھی، مجھے اپنی جانب کھینچتی رہی۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا، بچوں نے کھولا، وہ مجھے دیکھ کر خوشی سے اچھلے، چاچا آ گئے۔ ان کے منہ سے یہ لفظ نکلنا میرے لیے اعزاز تھا، وہ رشتہ جو میں نے کما کر نہیں، سچائی سے حاصل کیا، وہ اب زبانوں پر آ گیا تھا۔ نورین نے چادر اوڑھ رکھی تھی، ہاتھ میں کڑھائی کا کپڑا تھا جو میرے آتے ہی سمیٹنے لگی۔
میں نے اسے روک دیا۔ یہ مت چھپاؤ، تمہاری یہ سلائی آج میرے لیے سب سے مہنگی آرٹ ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی لیکن خاموش تھی، خوشی جیسے چہرے پر آ کر رک گئی۔ میں نے بچوں کو کہانیاں سنائی، ان کے ہوم ورک کی کاپیاں دیکھی، اور جب جانے کو اٹھا تو انہوں نے پہلی دفعہ کچھ مانگا، اگر کبھی وقت ملے تو ماں کی قبر پر چلے جائیں، کچھ باتیں وہاں مکمل ہونی ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلیں گے، وہ بھی سننا چاہتی ہوں گی کہ ان کی بیٹی نے کیسے مجھے انسان بنا دیا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک خاموش پل بن چکا تھا، جہاں لفظ کم احساس زیادہ تھے، اور یہ احساس ہی اصل کہانی تھے۔ اس رات واپس آ کر میں نے ڈائری کا آخری صفحہ کھولا اور لکھا، کفن کی قیمت صرف چادر کی نہیں ہوتی، وہ ایک عورت کے ضبط کی، اس کی خاموشی کی اور اس کے سچ کی قیمت ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ کفن کسی اور کی روح کو زندہ کر دیتا ہے۔ میں نے قلم بند کیا اور دل کے اندر وہ روشنی محسوس کی جو سچائی سے جنم لیتی ہے۔ اب یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، بس زندگی میں بدل گئی ہے، اور میں اب زندگی لکھ رہا ہوں، وہ جو نورین نے مجھے پڑھائی۔ دن گزرتے گئے، مگر اب وقت کی رفتار پہلے جیسی بیمار نہیں لگتی تھی۔ ہر دن ایک مقصد لے کر آتا اور ہر رات کچھ سکھا کر جاتا، جسے سمجھنے کے لیے مجھے اپنی پوری زندگی دوبارہ جینی پڑی۔ وہ عورت جو پہلے میرے طنز کا شکار تھی، اب میری خاموشی کا مرکز بن چکی تھی۔ میں اکثر اس کے دروازے پر جاتا، بچوں کے ساتھ وقت گزارتا اور بس بیٹھا رہتا، کچھ کہے بنا، کچھ مانگے بنا۔ نورین کی سلائی اب ایک ہنر بن چکی تھی، اور اس کی بنائی گئی قمیص اب شہر کے ایک چھوٹے بوتیک میں جگہ پا چکی تھی۔ اس بوتیک کی مالکن ایک بوڑھی بیوہ عورت تھی، جس نے کہا تھا کہ اس لڑکی کے ہاتھ میں برکت ہے، جیسے دکھ اس کی انگلیوں سے چمکتا ہو۔ نورین جب پہلی دفعہ اپنی کمائی کے پیسے لے کر میرے پاس آئی اور میز پر رکھ دیے تو میں حیران ہو گیا۔ یہ کیوں؟ میں نے پوچھا تو اس نے کہا، تم نے ایک دن ماں کا کفن اٹھایا تھا، اب میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کا بوجھ خود اٹھاؤں۔ میں نے پیسے واپس کیے اور آہستہ سے کہا، یہ پیسے کسی حساب میں نہیں آتے نورین، تمہاری خودداری میری سب سے بڑی کمائی ہے۔ وہ مسکرائی، لیکن وہ مسکراہٹ خوشی کی نہیں تھی، شکر کی تھی۔ وہ عورت جو اپنی ماں کے جنازے کے لیے ناچنے پر مجبور تھی، آج اپنی بیٹی بن چکی تھی، ایک ایسی بیٹی جو میرے ہر زخم پر مرہم رکھ رہی تھی، بنا چھوئے، بنا بولے۔ پھر ایک دن وہ پل آیا جب نورین نے مجھ سے نظریں ملائی اور کہا، اگر تم اس رات نہ آتے تو شاید میری ماں کا جنازہ اب بھی گھر میں پڑا ہوتا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکا لی، کیونکہ سچ یہی تھا کہ میرے طنز نے اسے قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا، اور وہ قدم میرے لیے سوال بن گیا اور اس کے لیے راستہ۔ ہم اب بھی ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے تھے، نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی رشتہ، لیکن دلوں کے بیچ ایک سمجھ تھی، ایک خاموش احترام جو لفظوں سے بالا تر تھا۔ میں نے فیکٹری میں ایک نئی پالیسی لاگو کی، ہر مزدور کے بچوں کے لیے تعلیمی سہولیات، ہر بیوہ کے لیے امدادی فنڈ، اور ہر بیمار کے لیے مفت علاج۔ کسی نے پوچھا، یہ سب کیوں اچانک؟ میں نے کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کفن کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ میری یہ بات اب فیکٹری میں ضرب المثل بن گئی، لیکن مجھے پتا تھا کہ اصل ضرب تو میرے دل پر لگی تھی، جس نے مجھے پہلی دفعہ آدمی سے انسان بنایا تھا۔ نورین اب شہر میں پہچانی جانے لگی، اس کی قمیض، اس کے ڈیزائن، اس کی محنت کی چھپتی ہوئی خوشبو، اور میں پس منظر میں رہ کر اسے بڑھتا دیکھتا رہا، اس کے قدموں کی چاپ سنتا رہا اور خود کو ان سب سے جڑا ہوا محسوس کرتا رہا۔ پھر ایک دن جب میں اس کے دروازے پر آیا اور بچوں کے ساتھ بیٹھا کہانی سنا رہا تھا، نورین نے چائے لا کر میرے سامنے رکھی اور پہلی دفعہ بنا دیکھے کہا، تم ہمارے مہمان نہیں رہے صاحب، اب تم ہمارے گھر کا ایک خاموش فرد ہو۔ یہ جملہ میرے لیے کسی محبت کے اقرار سے کم نہیں تھا، اس نے میرے وجود کو جوڑ دیا، بنا کسی دستاویز، بنا کسی لقب اور بنا کسی دعوے کے۔ اسی رات میں نے دوبارہ اپنی ڈائری کھولی اور لکھا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کفن کی تلاش میں نکلا ایک طنزیہ جملہ مجھے زندگی دے جائے گا۔ نورین نے نہ صرف اپنی ماں کو دفنایا، اس دن اس نے میرے اندر کا وہ مرد بھی دفنا دیا، اور جو بچا ہے وہ میں ہوں۔ اصل میں یہ کہانی اب کسی انجام کی محتاج نہیں تھی، یہ وہ زندگی بن چکی تھی جس میں ہر دن ایک نیا چیپٹر ہوتا اور ہر رات ایک نیا شعور۔ نورین، اس کی خاموشی اور بچوں کی ہنسی اب میری روح کا حصہ تھے۔ کفن کی قیمت چکائی جا چکی تھی، مگر اس قیمت نے مجھے خود کو خرید دینے کا ہنر سکھا دیا تھا۔ دن گزرے، موسم بدلے، شہر نے اپنی شکلیں بدلی، مگر کچھ چیزیں وہی رہیں۔ وہ کچی گلی جہاں پہلی دفعہ میں نے قدم رکھا تھا، وہ سفید چادر اور وہ آنکھیں جو اب بھی میرے اندر موجود تھی۔ ہر روز، ہر سانس میں نورین کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی تھی، اور وہ آنکھیں جو اب بھی میرے اندر موجود تھی۔ ہر روز، ہر سانس میں نورین کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی، لیکن اس کی سادگی، اس کا وقار اور اس کی خودداری میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اب وہ اپنے محلے کی عورتوں کو سلائی سکھاتی تھی، ان کی بچیوں کے لیے چھوٹی سی درسگاہ چلاتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں چاہتی ہوں ہر ماں اپنی بیٹی کو عزت سے جینا سکھائے اور کسی کو ناچنا نہ پڑے کفن کے لیے۔ اس جملے نے میرے اندر پھر ایک طوفان برپا کر دیا۔ میں اس دن اپنی گاڑی میں دیر تک بیٹھا رہا، وہی منظر بار بار ذہن میں گھومتا رہا، سرد رات، دھند میں لپٹی سڑک، اور وہ ایک آواز، ماں کے کفن کے لیے پیسے چاہیے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر اس رات میں گاڑی نہ روکتا، اگر طنز میں وہ جملہ نہ کہتا،
اگر نورین مجھے نظر انداز کر دیتی تو شاید میں کبھی نہ جان پاتا کہ انسان بننے کے لیے دولت نہیں، صرف ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، ایک ایسا لمحہ جو دل کو جھنجھوڑ دے، روح کو جگا دے۔ نورین نے بچوں کو ایک بہتر اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ دونوں خوش تھے، اپنے نئے کپڑوں، کتابوں اور خوابوں کے ساتھ۔ چھوٹا بچہ جو اکثر مجھ سے کہتا تھا چاچا آپ ہمارے ابو بن جائیں، نورین ان سے کہتی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، بس یہی کافی ہے۔ کبھی کبھی نورین کے گھر پر بیٹھے بیٹھے میں ماں کی قبر پر بھی چلا جاتا۔ وہاں سکون ہوتا، خاموشی ہوتی اور ایک عجیب سا احساس، جیسے وہ چادر میں لپٹا ہوا وجود اب بھی میری تبدیلی کا گواہ ہو۔ میں وہ سب کہتا جو دل میں ہوتا اور یقین مانے وہ سن بھی لیتی تھی، جیسے اب بھی وہ ماں جو بیٹی کے لیے جیتی رہی، مرنے کے بعد بھی بیٹی کے محافظوں کو چن رہی ہو۔ پھر ایک روز ایک خط آیا نورین کا۔ تحریر میں ہاتھ کی کپکپاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن الفاظ سیدھے دل پر اترتے تھے۔ صاحب جی، اب وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کی جانب لوٹ جائیں۔ آپ نے جو دیا وہ زندگی تھی، اب میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ لوٹائیں، خود کو، اپنے آپ کو۔ میں اب اکیلی نہیں، میرے پاس ہنر ہے، حوصلہ ہے، ہمت ہے اور ماں کی دعا۔ میرے بچوں کے لیے آپ جو بنے وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی رہنمائی تھی۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ آزاد ہوں اور میں بھی، کیونکہ کبھی کبھی رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ صرف ایک پل، ایک سچ، ایک قربانی سے بن جاتے ہیں، اور ہم نے وہ لمحہ جی لیا ہے، کفن کی قیمت ادا کی ہے۔ صاحب، اب وقت ہے کہ ہم زندگی کی قیمت سمجھے۔ نورین۔ میں نے وہ خط کئی دفعہ پڑھا، ہر دفعہ ایک نیا معنی ملا، ہر دفعہ ایک نیا زخم اور ہر دفعہ ایک نیا مرہم۔ وہ کوئی جدائی نہیں تھی، کوئی فاصلہ نہیں تھا، وہ ایک تسلیم تھی کہ ہم دونوں اپنا اپنا حصہ نبھا چکے تھے، اور اب ہمیں وہ روشنی لے کر جینا تھا جو ہم نے ایک دوسرے سے چراغ کی صورت لی تھی۔ میں نے اس خط کو اپنی ڈائری کے آخری صفحے میں چپکا دیا اور اس کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا، کفن کی قیمت صرف ایک لاش کا بوجھ نہیں تھی، وہ ایک مردے دل کو زندہ کرنے کا حق بھی تھی۔ میں نے وہ حق ادا کر دیا۔ یہ کہانی وہ پل تھا جس نے مجھے بدل دیا، ایک ایسا پل جو حادثہ تھا لیکن تحفہ بن گیا۔ جس لڑکی کو میں نے تماشا سمجھا تھا وہ میرے کردار کی ممار بن گئی، جس ماں کا جنازہ طنز میں اٹھا وہ میرے وجود کو دفن کرنے کے بعد نئی روح دے گئی۔ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ سانسوں میں جا بسیں تو زندگی بن جاتی ہے۔ اور نورین، وہ اب ایک یاد نہیں، وہ میری روح کا وہ حصہ ہے جہاں انسانیت نے آنکھ کھولی، کفن کی قیمت ادا ہو چکی تھی، اب میں زندہ تھا، پہلی دفعہ، اور واقعی میں زندہ تھا۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔